الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا اختتام اور انتہا صرف موت نہیں ہے، اور جس کسی کو بھی اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس سے زندگی کے اعمال کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ سکرات کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوال اور جواب قبر میں آ کر شروع ہوں گے اور اللہ کے فرشتے قبر میں آ کر انسانوں سے پوچھیں گے، وہ اگر قرآن کریم میں سورہ نساء کی تلاوت کرتا یا اسے پڑھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ سوال و جواب اور اللہ کے ہاں پیشی خود اسی دنیا میں موت سے چند لمحے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اور دفن کرنا اور پھر قبر کا کسی شخص کو ملنا نہ ملنا، پھر اس کے بعد گھر والوں کا اٹھ کر آ جانا، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں، اور جب آخری لمحات آتے ہیں تو اللہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ جس سے عام طور پر لوگ بہت غفلت برتتے ہیں، اور شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ شریعت کے اس مسئلے پر عمل کریں، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو، چھوٹوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ جب کہیں انتقال ہو جائے، نانا، دادا، بھائی، ماں باپ، کوئی بھی عزیز، تو جو چھوٹے ہیں جنہیں لے کر ساتھ قبرستان جایا جاتا ہے، ان بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ یہاں پر قبر پہ بیٹھ کے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے تک وہ اللہ کو یاد کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے اور اسے دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد وہاں قبر پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، تلاوت کرنا، میت کے لیے دعا مانگنا، حتیٰ کہ جو لوگ مردے کے سننے کے قائل حنفی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کو یہ تلقین کرنا کہ اب اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں بتانا اللہ کی توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان چیزوں کے حق ہونے کی گواہی یہ دیں۔
اور اس بات کی اصل حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں جب مجھے دفن کر دو تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اسے تقسیم کیا جائے، اس کا گوشت بھجوا دیا جائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ اتنا وقت تھا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، تو وہی پونے 2 گھنٹے ہو گئے. اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو دفن کر چکو تو فاسأل اللہ التثبیت، اللہ سے اب دعا مانگنا کہ اے رب جو تیرے فرشتے اب آ رہے ہیں اس بندے کو ان سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھ. یہی وہ اصل ہے جس کی وجہ سے امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں اس پہ بحث کی ہے کہ کیا میت کو تلقین کی جائے یا نہ کی جائے. اور اہل تشریح کے ہاں اگر آپ کسی جنازے میں گئے ہوں تو وہ اب تک اپنی میت کو تلقین کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں شافعی فقہا نے اسے لکھا ہے، اور حنفی فقہا میں جو میت کے سننے کے قائل ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن میت سنتی ہے یا نہیں سنتی یہ بحث بات کی ہے. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ تدفین کے بعد جتنا میت سے قرب کا تعلق تھا، دوست تھا دور طرح تعلق ہو گیا، بھائی ہے قریب کا تعلق ہے، بیٹا ہے اور قریب کا تعلق ہے، باپ ہے اور قریب کا تعلق ہے، تو اتنا ہی قبر کے قریب بیٹھے اور 1.5-2 گھنٹے اللہ کو یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ عنہ کی قبر پر ایسے ہی بیٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کی قبر جتنے بڑے وہ آدمی تھے اتنی نہیں کھلی. سعد رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ لوگ کہتے تھے مکہ میں ابو بکر اور یہ مدینہ منورہ میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں برابر کی حیثیت کے تھے. اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ اور ان کے بیٹے یہ مکہ میں مدینہ منورہ میں شام کو ان کی حویلی پر کھڑے ہو کے ان کے غلام چیختے تھے اور کہتے تھے کہ جس کو آٹا، شکر اور چربی، لحم، روغن، تیل چاہیے ہو وہ ہمارے یہاں سے آ کے لے جائے، اور مفت بانٹتے تھے روز. سعد رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہہ دیا یہ کہ آج کا دن یوم الملحمہ ایسا دن ہے جس دن بستیاں اوپر نیچے کر دی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی اور آپ نے فرمایا سعد مکہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، بلاؤ انہیں. بلایا گیا اور سعد کے ہاتھ میں پورے مدینہ منورہ میں اپنے قبیلے کا جھنڈا تھا. آپ نے اس جھنڈے کو لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دی. یہ ایک اور سعد بھی تھے، اور ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور قبر اتنی نہیں کھلی جتنی کہ کھلنی چاہیے تھی. یعنی فرض کیجئے کہ قبر کو 1000 گز کھلنا تھا تو 500 گز کھل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر پہ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی سعد کے لیے دعا کرو، اور آپ نے فرمایا قبر کے بھینچنے سے، اس کے تنگ ہونے سے کوئی آدمی بچ سکتا تو سعد بچ جاتا. اور وہ جنازہ تھا
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ہی جنازہ ایسا پڑھایا ہے کہ آپ نے پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھے اور صرف پنجوں کے بل چلتے رہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ پنجوں کے بل چلتے ہیں اور ایڑی زمین پر نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے سعد کی موت کی خبر سن کے اللہ نے بھیجے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا، اور آپ نے فرمایا سعد کی روح جب اللہ کے عرش کے پاس پہنچی تو خدا کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ کتنی پاک روح میرے پاس آئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش اس میں قوت احساس ہے۔ ان کی قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور دیر تک اللہ کو یاد کرتے۔ اس لیے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے کوئی عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے ذمے ہے، مستحب صحیح، لیکن اس کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ اس احسان کا بدلہ ہمارے مرے پیچھے دے اور کوئی ہماری بھی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ قبر میں شروع ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ آپ ایک سوال کا جواب سوچیں، اور یہ ہم میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسے جا کر بار بار سوچئے کہ اگر یہ سوال ہم سے ہوا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ نے دنیا میں یہ قاعدہ اور قانون رکھا ہے کہ اللہ جب برکتیں، انعامات، احسانات فرماتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ آدمی اللہ کی برکت کی دی ہوئی چیز کو اس کے خلاف استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا جزاء الاحسان، لوگوں احسان کا بدلہ کیا ہے؟ الا الاحسان، سوائے اس کے کہ تم بھی احسان کرو۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرتا تھا تو اس سے کہیں بڑھ کر ادائیگی ہوتی۔ ایک صحابیہ بنت افرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں نئی فصل آئی اور میری والدہ نے جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری فیملی جو ہے کھیرے ہیں، ترے ہیں، یہ اس سے ملتی جلتی جتنے پھل ہیں، کدو ہیں، توریاں ہیں، ان سب کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو میری والدہ نے چنگیر میں ترے، کھیرے اور یہ چیزیں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی کہ ہماری زمین کی یہ پہلی فصل ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ نے بڑی محبت سے وہ چیزیں لی اور میں چھوٹی بچی تھی، اور آپ نے ایک طرف اشارہ کیا اور فرمایا بیٹی یہ چنگیر اس سونے سے بھر لے اور والدہ سے کہنا کہ اپنا اور تیرا زیور بنا۔ یہ احسانات کے بدلے، اسی لیے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جس جگہ پہ بیٹھ کے رزق کماتے ہو اس جگہ پر اللہ کی معصیت نہ کرنا، وگرنہ رزق بڑھ جائے گا اور برکت اٹھ جائے گی۔ ممبر ہے، اس پہ بیٹھ کے رزق کمانا ہے، پیسے لینے ہیں تقریر کے، اور تقریب کے پیسے لوگ 2000 4000 کی بجائے 1 لاکھ بھی دے دیں، لیکن اس ممبر پر بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کو غلط مسئلے بتانا، نتیجہ یہ کہ لاکھ لینے کے باوجود مولوی صاحب قرضدار ہی رہیں گے، کیونکہ جس جگہ پہ برکت ہونی تھی اسے خدا کی نافرمانی میں استعمال کی۔ ہر دفتر میں کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، بچے کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اس کمپیوٹر سے وہ رزق کما رہا ہے، اور اگر اس پر خدا کی نافرمانی کرے گا اس وقت میں بیٹھ کے
تو تنخواہ دگنی اور تگنی ہو جانے کے باوجود قرض سے جان نہیں چھٹے گی، پریشانیوں سے جان نہیں چھٹے گی، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، پیسے کماتا ہے اور اسی ٹیکسی میں بیٹھ کے خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ آدمی مصیبت سے نجات نہیں پا سکتا، برکتیں اٹھ جاتی۔ اللہ نے احسان فرمایا ہم سب پہ، ایمان دیا، خدا نے احسان کیا کہ اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، 20 احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، اور بلا شک و شبہ وہ لوگ، ظالمی انفسہم، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں بھی سوچنا ہے اور آپ کو۔ آپ کبھی قیامت میں یہ کہنے لگیں یا موت کے وقت آپ یہ کہنے لگیں کہ اللہ ہمیں اس سوال کا کسی نے نہیں بتایا، تو اللہ بھی گواہ ہے اور آپ گواہ رہیے، ہم نے آپ کو یہ سوال بتا دیا، آپ نے جو جواب دینا ہے آپ دیں۔ اللہ نے کہا جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، گناہ کرتے رہے تھے، توفاہم الملائکہ، ہمارے فرشتے جب ان کی جان لینے آئیں گے تو اللہ نے کہا پوچھیں گے کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، کس ملک میں رہے، کس زمین میں زندگی گزاری۔ اس ملک میں اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، اس ملک میں معصیت ہوتی تھی، اس ملک میں غریبوں کا حق مارا جاتا تھا، اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا تھا، اس ملک میں کوئی انسانیت کی قدریں باقی نہیں رہی تھی۔ فیما کنتم، تم سب سے پہلے یہ بتاؤ کس زمین میں زندگی گزاری، کہاں زندگی بسر کی۔ سید ابن جبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ڈرتے تھے اس آیت سے اور کہتے تھے کہ جس زمین پہ خدا کی نافرمانی ہو نکل جاؤ وہاں سے، ورنہ اللہ کے فرشتے یہ سوال پوچھیں گے کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ فرشتوں کے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سوال پوچھ کے وہ چھوڑ دیں گے، وہ ماریں گے منہ پہ تھپڑ اور وہ ماریں گے پیٹھ پہ آگ کے درے اور آگ کے کوڑے اور کہیں گے سیما کنتم، زندگی کہاں گزاری اس زمین میں جہاں کوئی خدا کا نام لینے والے نہیں رہے، جہاں اللہ کی حدود، معیشت، بینکنگ، کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا جو خدا کے دین کے مطابق ہوتا۔ اگر تم نے وہاں رہنا تھا تو تمہیں سوچنا تھا کہ اس نظام کو کیسے بدلنا ہے، اور اگر تم نے نہیں رہنا تھا تو پھر اللہ کے فرشتے اس سے بات جب کریں گے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، لوگ کہیں گے مرتے ہوئے کہ اللہ کے فرشتوں ہم بڑے کمزور تھے، بہت ہی لاچار تھے، کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں تھا اس نظام سے بچنے کا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کے فرشتے ماریں گے پھر اور کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، اس جگہ کو چھوڑ دیتے کسی اور ملک میں جا بستے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ ہم کہیں اور چلے جاتے۔ اللہ نے کہا ہمارے فرشتے اس سوال کو پوچھیں گے بھی اور مار بھی پڑے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کیوں نہیں ہجرت کرتی، کیوں نہیں اس زمین کو چھوڑ دی۔ اس لیے جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھا تھا اور جنہیں ڈر تھا اپنی موت کا اور آخرت کا، وہ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ جب انگریزوں کا غلبہ ہوا اور شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو دلی میں پڑھا اور کہا لوگوں میں جاتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں مکہ مکرمہ، اب ہندوستان رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب حکومتیں ٹیکس وصول کرنے لگیں غیر شرعی
اور ان کی خارجہ پالیسی غیر شرعی ہو جائے اور ان کا نظام تعلیم غیر شرعی ہو جائے اور جتنے پیسے پبلک سے لیے جاتے ہیں وہ حکمران اپنے مفادات پر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس زمین میں یا تو رہے آدمی تاکہ تبدیلی پیدا کرے اور یا پھر اس زمین سے ہجرت کر جائے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے نانا یہ فتویٰ دیتے تھے تو میرے باقی بھائی یہاں ہندوستان میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تبدیلی لے آئیں گے، اور میں میرے دوستوں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جاتا ہوں مکہ مکرمہ تاکہ فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں میں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی تھی، میں اس زمین میں رہنے پہ راضی نہیں۔ سب کے سوچنے کا سوال، کوئی سیاست نہیں، کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس اور نیشنل پالیٹکس نہیں۔ کون اللہ کے فرشتوں پہ اس سوال کا جواب دے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی صدر، نہ وزیر اعظم، نہ باپ، نہ بیٹا۔ اللہ کے فرشتوں نے جب آ کر پکڑ لیا اور انہوں نے کہا فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری تھی، تو پھر اللہ کے یہاں پہنچ کر کیا جواب دینا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے جو ہم سب کو سوچ لینی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہاں، سوائے ان لوگوں کے جو 3 کیٹیگریز میں سے کہیں بھی فال کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو بوڑھے ہو گئے تھے بیچارے کہیں جا نہیں سکتے تھے، والنساء اور عورتیں جو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی تھی، والولدان اور چھوٹے بچے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ 3 ایسے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں کہ 2 چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، لا یجدون حیلۃ، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس زمین کو چھوڑ کر نکل جاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے نا، جنگلوں پہاڑوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا ان تینوں کو اگر جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا اور پھر اس نظام میں رہے، ہم نہیں ان سے پوچھیں گے۔ آخر پہ فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، انہیں معاف کر دیں۔ ہمارے زمانے میں ولا یہتدون سبیلا کا ایک ترجمہ یا اس کا تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ انہیں اپنے ملک سے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں تھی، ویزا نہیں ملتا تھا، ہجرت کر کے وہ لوگ کہاں جاتے؟ بس وہ لوگ رہ جائیں گے جو رہ جائیں گے۔ اللہ نے ان 3 کا کہا کہ ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، باقی آدمی سوچے کہ کرے گا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ آئے مکہ مکرمہ پہنچی اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو وہاں تھے انہوں نے سنی، تو ایک بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھ سے یہ کہتا ہے کہ فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے، اور اللہ نے ان کو اجازت دی ہے جو استطاعت نہیں رکھتے اس مکہ سے نکلنے کی، مگر میرے بچوں میں استطاعت رکھتا ہوں، میرے 4 بیٹوں میری چارپائی اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں مجھے لے چلو، میں اس مکہ میں ورنہ نہیں سکتا۔ جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، جہاں لوگوں کے لیے خدا کے دین پر عمل کی کوئی سہولت لوگوں نے باقی نہیں چھوڑی تھی، شریف آدمی شریف بن کر رہ نہیں سکتا تھا، اور وہ چلے ان کے بیٹے اٹھا کے باپ کی چارپائی کو، اور بھی غالباً مکہ کے آخری حصے میں پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، اللہ نے کہا جو ہماری راہ میں ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا، ہم اسے بہت رزق دیں گے، بے پناہ رزق دیں۔ 50 سال نماز لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود بھی اگر کسی آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اسے چاہیے پھر کلمہ پڑھے اور ایمان کی تجدید کرے۔ اللہ نے کہا جو میرے راستے میں نکلیں گے، ہجرت کریں گے، اور زمین میں بڑی فراخی سے رزق میرا پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو اپنے گھر سے نکلے ثم ادرک الموت، اور پھر سے موت آ جائے اور اس کی ہجرت پوری نہ ہو سکے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ اللہ نے کہا میں اسے خوش کروں گا، میں اسے اجر۔
نہ جنت کا ذکر کیا، آپ غور کریں، نہ کسی اور چیز کا ذکر کیا۔ شہنشاہ نے کہا کہ ہمارے ذمہ رہا، یہ اتنا بڑا فکر ہے جو شہنشاہی کہہ سکتا ہے، بادشاہ کبھی کہتا ہے، کبھی باپ باقی بچوں کو دیتا ہے اور ایک کو کہتا ہے بیٹے آپ کی بات میرے ذمہ رہی، کیسی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اب تو سب سے بڑھ کے ملے گی۔ اللہ نے کہا قد وقع اجرہ علی اللہ، جو ہمارے راستے میں مر گیا ہمارے ذمہ اس کا اجر رہا۔ اس لیے موت سے پہلے اس فکرے کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتوں نے اگر پوچھ لیا کہ زندگی کہاں گزاری، کیا زندگی بچوں کا کھیل نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا تو 3 سوال تو آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، دوبارہ پھر قبر میں سوال ہوگا کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، یہ سوال 2 مرتبہ ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے زندگی کو سمجھا ہے کہ موت اختتام ہے، انہیں کیا پتا کہ وہ جو اگلی صبح آنے والی ہے نا، اس صبح کے بعد شام نہیں ہوا کرتی، وہ صبح ہی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے مرض میں بہت شدت سے روئے۔ لوگوں نے کہا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی، یہ کچھ کہا، یہ کچھ کہا، یہ کچھ کہا۔ انہوں نے کہا چپ رہو، ابو ہریرہ ایک ایسی چٹان پر اب کھڑا ہونے والا ہے کہ خدا کی قسم اس کے 2 راستے ہیں، ایک جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف، اور لے جانے والے مجھے کس راستے پہ ڈال دیں گے کچھ پتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے تھے کہ المومنین رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے ہمیں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج پوری زمین میرے پاس ہوتی سونے کی بنی ہوئی تو عمر ایک لمحے کا وقفہ نہ کرتا، سب سونا پوری زمین خدا کی راہ میں دے دیتا۔ من اول المصلہ، یہ جو صبح چڑھنے والی ہے نہ قبر کی، اس کا خوف ہے کہ یہ میری صبح کیسی صبح ہوگی۔ تو زندگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ 2 مرتبہ یہ سوال کیا جائے گا، ایک مرتے وقت فرشتے پوچھیں گے کہ فیما کنتا، کہاں عمر بسر کی میاں، اور ایک قبر میں پوچھیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان دونوں جگہوں کے متعلق اپنے جواب سوچ کے رکھیں۔ اللہ آسان کرنا۔